بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل حکم اسلام کو دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے دجال کی نشانیوں کا ذکر کریں گے کہ قیامت کی بڑی نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ حدیث پاک میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن روح زمین پر ایک صحابی رسول ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے بات بھی کی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبیبداری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور وہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں بھٹکے رہے تو ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم مقام پر پہنچے اور وہ انہی سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، تو اس نے کہا نہ میں اپنے بارے بتاؤں گا اور نہ میں تم سے کچھ سنوں گا۔ تم اس بت خانے میں چلے جاؤ، وہاں تمہارا ایک شخص بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا اور تمہیں کچھ بتائے گا۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے، اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی لیکن اب تو وہ تمام عرب پر غالب ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ زہر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ عماد اور بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 بار چیخ ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں، کہتے ہیں کہ ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ طیبہ یہی شہر ہے۔ بعد روایت کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا۔ حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق کی جگہ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کو ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ مختلف حدیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا، جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا، اور دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے اس دنیا میں خشک سالی کا سال پھیل جائے گا، علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا، دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی، اور پھر دجال مشرق سے یا خراسان نام کے شہر سے غالباً نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔
اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سارے زمین کا چکر لگائے گا۔ دجال کی فتنوں سے تنگ آ کر اہل ایمان ایک دہان نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے اس پہاڑ کا بھی گھیرا کر لے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھومے گا کہ جیسے مست ہو جانا۔ آپ نے اسے مقام لوط پر قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لوط پر اس کو قتل کریں گے، اور اس کے فالورز وغیرہ، اس کے چاہنے والوں میں ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ القحف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔